ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے حضرت شمیل علیہ السلام کے بارے میں پارٹ 2 ہے۔ تو پارٹ 1 میں آپ کو بتایا تھا ان کے واقعات، آج سیکنڈ پارٹ اس میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کی چینل کے لائک اینڈ شیئر کرنے سے ویڈیو کی اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چینل پہ مختلف پیغمبران نے جو پیغمبر ہمارے گزرے پچھلی قوموں پر، تو ان کے بارے میں ہم واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کی ڈسکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں ہم کہ کس طرح ان نبیوں نے اپنے قوموں کو کیا کیا پیغام دیا۔ تو ایک بات ہم لازمی سے میں نے تو ایک نتیجہ اخذ کیا، وہ آپ سارے وقت نبیوں کی جب واقعات سنیں گے تو آپ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ جو جتنے نبی گزرے ہیں یہ ایک اپنے قوموں میں ایک نیک، ایماندار اور اچھے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور یہ ان کو کہا کہ آپ اپنی قوموں کے لیے اپنے اس پیغام کو، میرے پیغام کو آگے اپنی قوموں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ اور ان کی بھی بیسیکلی جو ہے نا تربیت مقصود تھی، لیکن بہت ساری قومیں ایسی تھی جو بہت زیادہ ان پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے غلط حرکات کی، جس کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے آج ان کے واقعات کو پڑھنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمارے جو گزرے تھے پیغمبر پچھلی قوموں پر وہ کیسے تھے، اور وہ کیا ان کی تعلیمات تھی، اور کس طرح کے وہ لوگ تھے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان قوموں تک باتیں پہنچائی، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن ہم ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ان پہ عمل کر کے ان نبیوں کی باتوں پہ بھی عمل کر کے، کیونکہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم کسی نبی سے انکار نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی ان کے بھی واقعات سے سبق سیکھیں۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام کو ڈسکس کر رہے تھے جی، تو وہ آگے چلتے ہیں، جہاں سے اس سلسلے کو چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصے سے نبوت کا سلسلہ جو سبت لادی میں حکومت سرداری کا سلسلہ سبت یہود میں چلا آتا ہے۔ تو اب جب کہ شمیل علیہ السلام کے اشارت کے مطابق یہ شرف بنی امین کی نسل میں منتقل ہونے لگا، تو بنی اسرائیل کے ان سرداروں کا اثر پیدا ہوا، وہ اس جو ہے نا اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ شروع میں کسی بات کی اقرار کر لینے، وقت پر انکار کر دینے کی یہ ادا بنی اسرائیل کی زندگی کا تو امتیاز بن چکی تھی، یعنی کہ کسی بات کو بھی اقرار نہ کر لیتے تھے اور کسی وقت بھی اس کو انکار کر دیتے تھے، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی کار فرما رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے گئے تھے کہ شمیل علیہ السلام کی نظر انتخاب تو بہرحال ہم میں سے کسی پر پڑے گی۔ اس لیے جب انہوں نے خلافت توقع بن یمین کے گھرانے میں سے ایک غریب مگر قوی اور عالم انسان کو ان منصب پر مامور ہوتے دیکھا تو صد کی آگ بڑھ کی، اور وہ انہوں نے ظاہری سی بات ہے انکار کرنا شروع کر دیا نا ان باتوں سے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مترزین اور نکتہ چین سرداروں کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں پہلے جانتا تھا کہ تمہاری پستی اور بزدلی تمہارے وقتی جش و ولولہ کو کبھی بھی پائیدار مستقل نہیں رہنے دے گی، اور وقت آنے بعد تمہاری یہ گرم جوشی برف کی طرح سرد ہو کر آ جائے گی۔ تو چنانچہ تم نے اب اس ہلا جوئی سے شروع کر دیا۔ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکمرانی کا جو معیار تم نے سمجھ لیا ہے، یعنی دست وسط و مال و کثرت دولت، تو یہ قطر غلط ہے اور یہ باطل ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک حکمران کے ذاتی و صاف میں قوت علم، طاقت جسم ضروری ہے، اس لیے کہ یہی ہر دو صرف حسن تدبیر اور صحت فکر، جرأت و شجاعت کے کفیل ہے۔ ان اصحاب میں طلعت سہول تم سب میں ممتاز اور نمایاں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ان کو نا کہ انہوں نے بتایا، اور یہ یہاں پہ ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہے کہ حکمران کس قسم کا ہونا چاہیے۔ ہم حکمران اپنے لیے کس قسم کے چوز کرتے ہیں، حکمرانوں کو بیسیکلی کس طرح ہونا چاہیے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں آیا کہ جی بنی اسرائیل کی رد و نے جہاں تک طول کھینچا، انہوں نے شمیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر طالوت کو قدم انجام اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اس کے لیے خدا کا کوئی نشان دکھائیے۔ تو اسماعیل علیہ نے فرمایا اگر تم کو خدا کے اس فیصلے کی تصدیق مطلوب ہے تو تمام اجد کے لیے وہ بھی تم کو عطا کی جائے گی۔ وہ یہ کہ جو متبرک تابوت سکینہ اعتمادات سے چھن گیا ہے، جس میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حکمت الہیہ سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں فرشتے اسے اٹھا لیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ حضرت شمیل علیہ السلام کی بشارت آخر برائے کار آئی، اور بنی اسرائیل کے سامنے ملائکۃ اللہ نے تابوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیا، اور اسی طرح ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام اسلامی فیصلے کو قبول کر لیں تو یہ کامیابی اور کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔
تو رات میں تابوت سکینہ کی واپسی کی جو بیان کیا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور یہ خلاصہ ہے. تو کیونکہ ہم اس ویڈیو کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے تو اس کی جو ہے نا درمیان میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بیت الدجون میں جو تابوت سکینہ لا کر رکھا گیا اس وقت سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب جو صبح کو اپنے معبود دجون کی عبادت کے لیے جاتے تو اس کو منہ کے بل اوندا پڑا پاتے اور صبح جب وہ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر کام کر دیتے تو شب گزرنے پر پھر اسی طرف اوندا گرا ہوا پاتے تھے. تو پھر ایک نئی بات ہوئی, اس شہر میں اتنی کثرت سے چوہے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ان تمام اصلاحات کو خراب و تباہ کر دیا. ایک خاص قسم کی گلٹیوں کی وبا نے وہاں آ گھیرا جسے سخت نقصان جان ہونے لگا. فلسطینیوں جب کسی طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی تو غور و فکر کے بعد کہنے لگے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تمام نوست اسی صندوق کی وجہ سے ہے, لہذا اس کو یہاں سے نکالو. یہ سوچ کر فلسطینی اپنے کن اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے تمام واقعات بیان کر کے علاج کا مطالبہ کیا. کن اور نجومیوں نے کہا اس کا صرف یہی علاج ہے کہ جس طرح ممکن ہو جلد اس تابوت کو یہاں سے خارج کر دو, اور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں اور 7 گلٹیاں اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے اور گاڑی میں 2 ایسی گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں اور ان کو بستی کے باہر لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا جائے کہ جس جانب ان کا رخ ہو اس صندوق کو لے جائیں. چنانچہ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا اور خدا کی قدرت دیکھی کہ وہ گائیں خود بخود ایسے رخ پر چل پڑیں جو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چل پڑی. آخر چلتے چلتے ایک ایسے کھیت میں جا کر کھڑے ہیں جہاں اسرائیلی اپنے کھیت کاٹ رہے تھے. انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت و خوشی سے مدہوش ہو گئے اور دوڑے شہر بیت الشمس میں جا کے خبر کی اور اس کے بعد بیت الحریم کے یہودی آ کر اس کو بڑے احترام سے لے گئے اور احمداب کے گھر میں جو ٹیلے پر واقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھ دیا. قرآن تابوت سکینہ کے متعلق جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ تحمل ملائکہ تو اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے, اس سے یہ مراد ہے کہ ملائکہ اللہ کی رہنمائی میں اس طرح یہ گائیں صندوق کی گاڑی کے بغیر کسی قاعدہ وسائل کے منازل مقصود پر لے آئیں گی. لیکن قرآن اور بائبل کے مضامین کی تطبیق میں یہ تعویل ہے گرچہ بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے تاہم تعویل باطل ہی نظم قرآنی اور اس کا انکار کرتی ہے, اس لیے کہ قرآن پاک کے بیان کا اصل تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی طالوت کی حکمرانی کے لیے خدا کا ایک نشان ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ملائکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے اس کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا. مگر تورات کے بارے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی میں جوتی گئی گائیں بیت الشمس کی سڑک پہ لے جا کر چھوڑی گئی تھیں. البتہ انہوں نے دائیں بائیں رخ نہ کیا اور سیدھا چلتی ہے تاکہ بیت الشمس کے سامنے کھیتوں میں جا کھڑی ہوئی جو فلسطینیوں کے دودھ کے بعد پہلی سرحدی اسرائیلی بستی ہے. اور اس میں یہ تصریح ہے کہ فلسطینی اس گاڑی کے پیچھے بیت الشمس کی سرحد تک گئے جب گاڑی بیت الشمس کے کھیتوں میں تب واپس ہوئے. تو خیر اس پہ بہت ساری پھر آگے باتیں بنی ہیں اور طالوت اور جالوت کی جنگ بھی جو ہے بنی اسرائیل کا بڑا امتحان تھی. تو اس پہ ہم ایک تیسری ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ, اس کا جو 3rd پارٹ ہوگا کیونکہ یہ واقعہ کافی بڑا ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا مختصراً بھی اگر بیان کریں تو کافی زیادہ ٹائم گزر جائے گا. تو اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے ساتھ اس کا اینڈ کریں گے جو 3rd پارٹ ہوگا اس کا. یہ 2nd پارٹ ہے اور 3rd پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں, چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.